میں نے اتنا گند کسی اور فرقے میں نہیں پڑھا جو گند ان کے ہاں لکھا ہو. وہ نزول الابرار پوری سناؤں, فقہ محمدیہ اور فقہ کلام سناؤں آپ کو تو پریشان. ارے اٹھاؤ اپنا فتاوی سنائیہ اور اس میں پڑھو. یہ اہل حدیث ہونا عمل ہے, مذہب نہیں ہے. تم نے انگریز سے اپنا نام الاٹ کروایا ہے, تم انگریز کی پیداوار ہو, اپنا تواتر دکھاؤ. ہم حدیث کے ماننے والے, تم صرف 4 حدیثیں تم نے یاد کی ہیں اور ان کے ساتھ اپنے مطلب کی باتیں کرتے ہو. تم حدیث کو جانتے تک نہیں ہو. رفع یدین پر ہمارا اختلاف نہیں کرتے ہو, شوق سے کرو. آمین بالجہر کہتے ہو, شوق سے کہو, اس پہ ہمارا اختلاف نہیں. لیکن تم تقلید کے خلاف بولتے ہو, تمہارا یہ اختلاف غلط ہے. تمہیں جاننا چاہیے جو تقلید نہیں کرتا وہ گمراہ ہو جاتا. تم لوگوں نے ہر ایک کی تقلید کو اختیار کیا ہوا ہے. اصول حدیث کو کہاں سے مانتے ہو اگر اصول فقہ کو نہیں مانتے؟ یہ اصول حدیث کس نے بنائے ہیں؟ تمہیں تقلید کے خلاف بہت تمہیں تکلیف ہے نا, ہر ایک کی تقلید کر رہے ہو. دوسروں کو کہتے ہو امام ابو حنیفہ کے پیچھے نہ چلو, تو کیا تمہارے پیچھے چلے وہ؟ صحابہ کے عقیدے پر ہے, ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں, صرف تقلید کے مسئلے پہ نہیں. تم رفع یدین پہ بھی بات کرنا چاہتے ہو, اس میں بھی تو حدیث موجود ہے اور تم تو صرف 1 یا 2 مرتبہ کہتے ہو. میں تمہیں وہ بھی حدیثیں دکھاتا ہوں کہ رکوع میں جانے پر, رکوع میں اٹھنے پر, سجدہ کرنے پر ہر وقت رفع یدین, پھر ان پر بھی عمل کرو. کہتے ہیں وطر 1 بھی وطر ہوتا ہے, 3 وطر کیوں پڑے, 1 بھی وطر. تو روایتوں میں 1 بھی وطر, 3 بھی وطر, 5 بھی وطر, 7 بھی وطر. کسی دن 1 پڑھو, کسی دن 3 پڑھو, کسی دن 5 پڑھو, کسی دن 7 پڑھو. صرف 1 والی حدیث کو کیوں پکڑا ہوا ہے تم نے؟ کہتے ہیں جی 8 تراویح ہے. کہاں ہے 8 تراویح؟ 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ دکھاؤ تب مانیں گے. لاؤ جو حدیث پیش کرتے ہو اس میں تو یہ ہے کہ نبی پاک رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی روزانہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے, اور یہ کہتے ہیں اس میں 8 تراویح کی تھی اور باقی 3 وتر تھے. تو اگر اور صرف تراویح تھی وہ, تو پھر رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے. تم صرف رمضان میں کیوں پڑھتے ہو؟ سارا سال پڑھا کرو نا. اپنی طرف سے مسئلے نکالے ہوئے ہیں تم نے. سنو, جان لو, ہم اہل سنت و جماعت ہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں ہمارے تمام عقیدوں کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے. ہم کسی امام کے قول سے عقیدے کو نہیں پیش کرتے, ہماری بنیاد قرآن اور حدیث ہے. ہمارا ہر عقیدہ اہل ادلہ شرعیہ سے ثابت ہوگا. تم لوگوں کی طرح نہیں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر. ہم نزول الابرار کے تحت عقیدے نہیں بناتے, ہم قرآن کریم کے مطابق عقیدے بناتے. ہمارے عقیدوں کا ثبوت چاہیے, قرآن حدیث میں موجود. مگر وہ تم ہو جنہوں نے اسلاف کے طریقے کو چھوڑا. صحابہ کے خلاف گالیاں تمہاری کتابوں میں ہیں, نبی کے خلاف برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں, اللہ کی برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں. یہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تمام نبیوں کی نبوت کو مانتے ہیں جو اللہ کے نبی ہیں, اور سنو, ان میں سب سے افضل اپنے نبی کو مانتے ہیں. ان کو بے مثل بے مثال. ہم صحابہ کو مانتے ہیں, اہل بیت کو مانتے ہیں, تابعین, تبع تابعین, اولیاء, صلحاء, ائمہ, سب کو مانتے ہیں. لیکن تمہاری طرح نہیں ہے کہ صرف انگریز کو مانے باقی کسی کو نہ مانے. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. تم ایجنٹ ہو دشمنوں کے, مسلمانوں میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہتے ہو. تم یا رسول اللہ مدد کے منکر, بتاؤ عرب کی جنگ ہوئی تھی, تم نے امریکہ سے مدد کیوں مانگی تھی؟ کیا تمہیں بخاری میں نبی کی وصیت نظر نہیں آتی کہ یہود و نصارہ کو, مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکالو؟ کون لے کے آیا ہے؟ تم لے کر آئے ہو. تمہارے مفتیوں نے فتوے دیے ہیں, مزارات کو تم نے گرایا ہے, نبی کی آثار کی توہین تم نے کی ہے. تم وہ لوگ ہو جو آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیثوں کے دشمن ہو. بخاری کو کس نے بدلنے کی کوشش کی؟ حدیثیں کس نے نکالنے کی کوشش کی؟ وہ تم ہو. تمہارے نکالنے سے حدیثیں ختم نہیں ہوں گی, تمہاری ان کوششوں سے سنی ختم نہیں ہوں گے. سن لو, جتنا سنیوں کو مٹانا چاہو گے اتنا ہی سنی اور اونچے ہوں گے. اللہ میں نے بخاری کی چند حدیثیں سنا کر عقائد سنائے ہیں. ابھی میری تقریر مکمل نہیں ہوئی. اگر اتنی بات پر بھی اصلاح نہیں ہوئی, آؤ حوالوں کے ساتھ بات کرو.
نہیں نہیں، حوالوں کو رکھو ایک طرف، یہاں 2 کڑھائیاں لا کے رکھو، آگ جلاؤ، ان میں تیل ڈالو، جب تیل کھول جائے ایک میں کودتا ہوں، سچے ہو تو آؤ کودو دوسری میں۔ جو بچ گیا وہ سچا، جو مر گیا وہ جھوٹا، آؤ، مجھے اپنی صداقت پر یقین ہے، میرا عقیدہ سچا، میرا نبی سچا، میرا امام اعظم سچا، میرا غوث اعظم سچا ہے۔